وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، میں اور آپ سب اللہ کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اس کی ناقابل شمار مہربانیوں کے سائے میں زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور اس پاکیزہ عنوان کے تحت کہ ہم مسلمان ہیں، زندگی کے شب و روز بھی یہ گواہی دیں کہ ہمارے اندر موجود رہنے والا اپنے علم، اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنے ایمان کی وجہ سے مومن کامل نظر آتا ہے۔ علم پہلے ہے، عمل بعد ہے۔ معلومات جب آ جائیں، ان معلومات کو اپنے دل کے اندر بسا لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس بات کو جاننا کہ اللہ ایک ہے، یہ علم ہے، اور اسلام حق دین ہے، اس بات کو جان لینا یہ ایک علم ہے۔ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، سوال و جواب بھی ہے، دنیا کے بعد برزخ اور برزخ کے بعد حشر بھی ہے، یہ سب علم ہے۔ اس علم کو دل میں محفوظ کر لینا اور اسے سچا جان لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایمان ہے، اس کے بعد جب آپ عمل کی ابتدا کریں گے تو وہ علم جو دل میں محفوظ ہے، اس علم کی روشنی میں جب آپ عمل کریں گے تو وہ عمل پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ نفس سے عمل فائدہ نہیں دیتا جب تک معلومات دل میں قائم نہ ہو۔ ایک آدمی جو غیر مسلم ہے، وہ اگر کسی دن ویسے آ کر آپ کے پاس مسجد میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جمعے کی یا کوئی اور نماز، اس کو یہ 2 رکعت فائدہ دے گی؟ بولو، نہیں فائدہ دے گی۔ اور آپ 2 رکعت نہ پڑھیں، آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ وہ اتنا لمبا عمل کرے، اس کو ایک ادنا سا درجہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ صرف بسم اللہ پڑھیں تو خدا آپ کے درجے بلند کرتا ہے۔ اس کا سبب وہ معلومات ہیں جو ایمان کی صورت میں دل کے اندر موجود ہیں۔ اسی ایمان کی ایک کڑی اور ایک سلسلہ اور اس کی ایک شاخ وہ حج بیت اللہ ہے کہ ہم حج کرتے ہیں، لیکن کرنے سے پہلے حج کو مانتے ہیں۔ حج کو ماننا اور ہے، حج کا ادا کرنا اور ہے۔ اگر آپ نے حج کو مانے بغیر ادا کیا تو پھر یہ حج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو رب کی طرف سے حکم اور اس کی طرف سے
محبوب بندوں کی اداؤں کا ایک مجموعہ سمجھ کر جب اس کو ادا کیا تو پھر یہ حج نہیں ہوتا، آپ کی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا، ساری زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے، لہذا اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اور حج کا مطلب ارادہ کرنا، حج کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ ارادہ کرنا کس بات کا؟ اللہ کے گھر کا، اس طرف جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر یہ حج کرنا فرض ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف کی حدیث۔ تو حضور کے ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ اور اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے حدیث کی تشریحات میں کہ انہوں نے یہ پوچھا اس لیے تھا کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف بھی آتا ہے نا، تو پھر ہر سال روزے رکھے جاتے ہیں نا، بولو نا، یہ تصور ذہن میں تھا، یہ خیال ذہن میں تھا کہ روزے کا مہینہ جب آتا ہے تو ہر سال ہمیں روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو حج کا مہینہ بھی ہر سال آئے گا، تو کیا ہر سال ہم پر فرض ہے؟ نبی پاک نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے تیسری بار پھر پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت، امت کے لیے آسانیوں کے بہم پہنچانے کے لیے اللہ کی بین دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تم پر ہر سال واجب ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ آج ہمارا وقت تبدیل ہے نا، 2:05 تک، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور پھر ہوتا کیا؟ اگر نبی پاک اس کو ہاں فرماتے اور یہ ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر بتاؤ کہ یہ فرض آدھی سے زیادہ امت سے رہ جاتا، وہ جو مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، حجاز میں ہیں اور عرب کی سرزمین کے ارد گرد ہیں، ان کی تو خیر ہے، شاید وہ ادا کر لیتے، لیکن موجودہ مسلمانوں کے حالات دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ مکے کے اندر رہنے والا بھی اسے پرفارم کرے گا کہ نہیں۔ لیکن وہ جو یہ دور والے لوگ ہیں، الحمدللہ ہندوستان پاکستان والے، ہم تو مکے اور مدینے کی کاغذ پہ لگی ہوئی تصویر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ وہیں بیٹھ کر پاؤں اسی طرف کیے ہوتے ہیں جو ہمارا قبلہ گاہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، جدھر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں ادھر کوئی اپنے پیر لمبے کر کے بیٹھا ہو تو مجھے بتاؤ، ایک ہی وقت میں جدھر سر رکھا جاتا ہو، جس کے قدموں میں سر رکھا جاتا ہو، دوسرے لمحے اسی کی طرف پاؤں لمبے کر کے بیٹھ جاؤ، یہ منافقت ہے کہ نہیں؟ کسی کی طرف پاؤں اور سر کرنے میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا خود سر اور پاؤں کے اندر فرق ہے۔ سر کا لباس کیا ہے؟ بولنا نہیں، کوئی ناشتہ نہیں کہتا،
سر کا لباس کیا ہے؟ امامہ ہے، ٹوپی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ چادر ہے، دوپٹہ ہے، سر کا لباس ہے، اور پاؤں کا لباس کیا ہے؟ جوتا۔ تو مجھے بتاؤ ٹوپی اور جوتے میں فرق سمجھ آتا ہے آپ کو؟ تو جو ٹوپی اور جوتے میں فرق ہے وہی سر اور پاؤں میں فرق ہے۔ جس کے آگے سر جھکایا جاتا ہے اس کے آگے پاؤں نہیں پھیلائے جاتے۔ جو اتنی حقیقت نہ سمجھ سکے اسے عبادت کی حلاوت کہاں محسوس ہو سکتی ہے؟ ہم جدھر سر دیتے ہیں اس طرف پاؤں نہیں لمبے کرتے، ہمارے پاؤں کا رخ اس طرف نہیں ہوتا۔ تو میں نہ جانے کیا بات عرض کر رہا تھا، اصل موضوع بیچ میں رہ جاتا ہے۔ جی پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے؟ تو میں اگر تمہیں ہاں کہہ دیتا تو آپ یہ بتائیں کہ ہر سال اگر حج فرض ہو جاتا تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تڑپتے رہتے، جو کہ حج کیسے کرتے ہیں؟ جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو تو ویسے چھٹی مل جاتی ہے، ان پر حج فرض ہی نہیں ہوتا، لیکن جن کے پاس مال ہے ہر سال جائیں یہ بہت مشکل بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشکل سے بچانے کے لیے ہاں نہیں کہا، امت کو مشکل سے بچانے کے لیے ہاں نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ امت مشکل کا شکار ہو جائے گی اور نبی رحمت اپنی امت کو مشکل میں دیکھنا پسند نہیں فرماتے۔ اسی پر میں کہہ دوں کہ وہ نبی اگر اس دنیا میں بھی آپ کو مشکل سے بچانے کو پسند کرتا ہے، وہی نبی حشر میں بھی آپ کو مشکل سے بچانے کو پسند فرماتا ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کہہ دیتا لو قلت نعم، عربی میں ہاں کے لیے لفظ آتا ہے نعم، ہاں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر لوجبت، پھر یہ فرض ہو جاتا، پھر لازم ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی ہاں اور نبی کی نا یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وہ ہاں کہے تو کوئی حکم ثابت ہو جائے گا، اور وہ نہ کہہ دے تو اس کی نہ کہنے سے کوئی شے ممنوع ہو جائے گی۔ یہ کون ہے دنیا میں ایسا کہ اس کی ہاں میں یہ طاقت ہو اور اس کی نہ میں یہ طاقت ہو کہ وہ جسے ہاں کہہ دے وہ شریعت بن جائے، نہ کہہ دے وہ حرام ہو جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی دے دے وہ لے لو اور جس سے روکے اسے چھوڑو۔ پتہ چلا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف احکام پہنچانے والے نبی نہیں بلکہ احکام کے مالک نبی ہیں۔ اب مجھے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، بعض لوگوں کو اس طرح کی باتیں چبھتی ہیں، ٹھیک ہو سکتا ہے ادھر بھی بیٹھے ہوں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آپ سب سے ہے، اس کو غور و فکر سے سنیں۔ جب آپ کے نبی کی شان کی بات آئے تو جس طرح آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے قبیلے کی کوئی بڑی بات کرے تو آپ لوگ بلا وجہ جنہوں نے کام کیے ہوتے بور ہوتے ہیں، آپ ویسے ہی اکڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، خود آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ کوئی خاندان ہو، اس خاندان میں کسی پیچھے کوئی 200 سال پہلے کسی نے کوئی بہت بڑا مار کا سر انجام دیا ہو، تو وہ تو دیا تو اس نے ہے نا، تو یہ ادھر بیٹھ کے 200 سال بعد ویسے ہی اکڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں وہ جس نے کیا وہ کر لیا۔ لیکن یہ فطرت ہے نا کہ اپنے قبیلے کی کشش ہوتی ہے، اور اس میں کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارا ایمان اتنا گہرا گزرا ہے کہ قبیلے میں کوئی پیچھے بات گزری ہو تو وہ تو ہمارے لیے باعث عزت ہو، اور نبیوں کے نبی کی بات گزری ہو اس میں عزت محسوس نہ ہو۔ جو کنبے قبیلے سے فوق
بلند ہے، جس کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقصود بھی ہے۔ جو محبوب ہو وہ مقصود ہوتا ہے، یاد رکھو۔ بات یہ ہے کہ حج کس نے فرض کیا؟ بولو اللہ۔ حج کس نے فرض کیا؟ اللہ۔ جب اللہ نے حج فرض کیا تو کیا اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ کتنی بار فرض ہے؟ مثلا نماز کتنی فرض ہے ایک دن میں؟ یہ 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں۔ یہ 5 کا عدد کس نے منتخب کیا ہے؟ بولو نا، اللہ نے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اس نے 5 نمازیں آپ پر فرض کی ہیں، اور نبی پاک نے جو آپ کو بتایا کہ 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں، ان کو یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ کوئی اور بتا سکتا ہے کہ یہ میرا آرڈر ہے آپ اس کو عمل کریں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ 5 کا عدد بھی اللہ کی طرف سے، اور زندگی میں ایک بار حج کا یہ 1 کا عدد یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو پھر جب حج فرض ہو رہا تھا، اللہ نے نبی پاک کو بتایا ہوگا کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، یا یہ کہا ہوگا زندگی میں ایک بار فرض ہے، یا یہ کہا ہوگا کہ ہر سال فرض ہے۔ ان دونوں میں سے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ ایک سال ایک بار فرض ہے زندگی میں، اور یہی حق ہے۔ تو پھر جب حضور کو یہ بتا دیا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، تو اس میں مزید کلام کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا۔ جب اللہ نے ایک فرض کیا ہے، نبی پاک اپنی طرف سے ہر سال کے لیے کہتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے ایک دفعہ فرض کیا ہے، لیکن نبی کا یہ کہنا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، یہ اس بات کی سند اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم ضرور دیتا ہے، لیکن نبی پاک کو اپنے ہر حکم کا حاکم اور مالک بھی بناتا ہے۔ وہ جس طرح چاہیں امت پر فرض کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو کبھی نبی پاک یہ نہ فرماتا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے نبی پاک صرف نبی نہیں، مختار نبی، صاحب اقتدار نبی، چونکہ وہ نبی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی بات کے علاوہ دوسری بات کرے۔ وہ نبی ہو سکتا ہے اللہ کے ایک دفعہ فرض ہے اور حضور کے نہیں ہے، میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلا جو نبی کرتے ہیں خدا کی طرف سے، ان کو اپنی جانب سے، اللہ کی طرف سے، کیونکہ نبی کے پاس جتنی ہدایت ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جو کہہ دیتے وہی خدا کا حکم بن جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جملے کی بھی ضرورت نہیں، وہ لفظ ہاں کہیں تو اس میں بھی طاقت ہے، لفظ نہ کہیں تو اس میں بھی طاقت ہے۔ 5 منٹ اور ہیں۔ یہ سعادت کہ حج کیا جائے، طواف کیا جائے، صفا مروہ میں دوڑا جائے، زمزم پیا جائے، عرفات، مینا، مزدلفہ، ان وادیوں میں قیام کیا جائے، یہ ادائیں کس کی ہیں؟ یہ اعمال کس کے ہیں؟ یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ سب ہر نبی کا طریقہ یہی رہا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات نہ بتاؤں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک ہر نبی نے حج کیا ہے، ہر نبی نے حج کیا ہے۔ اور بڑی عجیب بات بتانے والا ہوں آپ کو، حضرت حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مدینہ المنورہ سے پیدل سفر کر کے ہزاروں کے مجمع میں پیدل سفر کر کے آپ نے 25 حج ادا فرمائے۔ یہ عجیب بات ہے، اور 7 سواریاں بھی ہوتی تھیں، لیکن میں اس سے عجیب تر بات بتانے لگا ہوں کہ آدم علیہ السلام سرزمین ہندوستان میں رہتے تھے، اور آپ کا طریقہ، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام سرزمین ہندوستان سے حج کرنے کے لیے پیدل 40 مرتبہ تشریف لائے، 40 حج فرمائے آپ، اور وہاں سے یہاں تک کا یہ سفر، یہ مسافت، یہ دوری، یہ بہت، یہ منزل کتنی دور ہے، لیکن اللہ کے نبی کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ انہوں نے مسافت کو نہیں دیکھا، رب کی رحمت کو دیکھا۔ بتاؤ مجھے، وہاں سے وہاں تک، اس ہندوستان کی سرزمین سے سرزمین عرب تک پیدل سفر کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اس کا طواف کرنا، یہ اتنی محبوب ادا ہے کہ نبیوں نے اس کو اپنا طریقہ بنایا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ان کی ظاہری زندگی تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، مزے کی بات سنو، جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے خود خبر ارشاد فرمائی، کہا کہ میرے ساتھ حضرت موسیٰ اور یونس علیہ السلام بھی حج کر رہے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ حج کیا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دنیا سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عالم برزخ میں جانے کے بعد بھی بطور فرضیت نہیں، بطور حصول رحمت اور اللہ کی توجہ، اس کی مہربانی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عالم برزخ اور قبر میں رہتے ہوئے بھی ہر سال اللہ کے نبی حج کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ فریضہ کا معنی فرض نہیں، ان کے لیے مستحب ہے، لیکن وہ دیکھیں قبر کی دنیا میں ہے، لیکن وہاں سے بھی اٹھ کر آتے ہیں اور حج کے ایام میں انہی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ تو حجاج کتنے خوش بخت ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے مگن سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مینا میں ہوتے ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہوتے ہیں، یہ سفر جاری رہتا ہے، اور کوئی اللہ کا نبی بھی ان کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوتا ہے۔ جب حج کرو دل میں یہ سوچ لیا کرو کہ ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد کوئی اللہ کا نبی بھی ہمارے ساتھ ہو، اتنی بڑی سعادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، محبوب بندوں کی اداؤں کو سمیٹا گیا، وہ جو شروع سے عبادت ہے سارے حج میں، وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے طواف۔ طواف جو ہے اس کے لیے نمونہ کوئی نہیں، یہ شروع سے اسی طریقے سے واجب ہے۔ فرشتے بھی اوپر طواف کر رہے ہیں بیت المعمور کا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرشتے طواف کر رہے ہیں، بیت المعمور کا وقت ہو گیا، ختم کرتا ہوں، جب تک یہ آپ اپنا فنڈ پیش کرتے ہیں میں آخری بات کر رہا ہوں۔ تو اصل شروع سے عبادت چلی آئی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ وابستہ، بیت المعمور اور بیت اللہ دونوں میں وہ ایک مشترک ایک شان ہے، وہ کیا ہے؟ طواف۔ بالکل بیت المعمور اوپر ہے، بیت اللہ بالکل اس کے نیچے ہے۔ بیت المعمور عرش کی بلندیوں پر اور بیت اللہ زمین کی پستیوں میں زمین کے اوپر ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔ آپ خود سوچو، بالکل اسی طرح اوپر بھی طواف ہو رہا ہے، نیچے بھی طواف ہو رہا ہے، اور اللہ کو یہ عبادت کا طریقہ پسند ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی کچھ ہم حج میں کرتے ہیں، یہ کسی فرشتے کی عبادت نہیں، صفا مروہ میں دوڑنا کسی فرشتے کا عمل نہیں،
زمزم پینا کسی فرشتے کا عمل نہیں، قربانی کرنا کسی فرشتے کا عمل نہیں، عرفات میں رکنا کسی فرشتے کا عمل نہیں، مزدلفہ میں رات گزارنا، راتیں اور دن گزارنا فرشتوں کا کام ہی نہیں، مینا میں جا کے پتھر مارنا شیطان کے ان کا کام ہی نہیں۔ یہ سارے وہ افعال ہیں جو خدا کے محبوب بندوں کے فعل ہیں۔ اللہ نے جب انہیں دیکھا کہ یہ ایسے افعال سر انجام دے رہے ہیں، ان افعال میں اپنی محبت محسوس کی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ میری محبت میں ہو رہا ہے۔ جب محبت کا نتیجہ سامنے آیا کہ افعال کا اصل مقصد میری محبت ہے، تو اللہ نے ان سارے افعال کو حج کی صورت عطا فرمائی، حج کی شکل عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اس عنوان پر بات ہوگی، ابھی 2-3 نشستیں مزید حج کے جو اسرار اور رموز ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال آپ کو کوئی نئی سے نئی معلومات فراہم کی جائیں تاکہ عبادات کے اندر جو رحمتوں کا ایک خزینہ